أن حذيفة بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أم في آخره إلى آخر الحديث۔ حضرت حذیفہ بن حارث علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدتنا ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا، بی بی صاحب مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات کے اول میں غسل کرتے تھے یا آخر میں؟ مطلب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی کے قریب ہوتے تو کیا فوراً غسل کرتے تھے یا نیند کرتے تھے، نیند سے اٹھ کر پھر غسل کرتے تھے؟ یہ مسئلہ میں نے بی بی صاحبہ سے خود پوچھا۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، کبھی تو حضور نیند سے پہلے غسل کرتے تھے اور کبھی نیند کر کے نیند کے آخر میں غسل کرتے تھے، دونوں طریقے اپنائے۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ، اللہ کا شکر ہے کہ دین میں کشادگی ہو گئی۔ میں سمجھ رہا تھا شاید جنابت کی حالت میں لیٹنا درست نہیں، غسل کی ضرورت پڑے تو آدمی غسل کرے پھر نیند کرے۔ حضور نے تو دونوں طریقے اختیار کیے تو دونوں جائز ہو گئے، سہولت ہو گئی۔ الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ، اللہ کا شکر ہے جو دین میں کشادگی پیدا کی، دین میں تنگی نہ ہوئی، تکلیف نہ ہوئی۔ جاننا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو صحت ہے، توفیق ہے، ٹائم بھی ہے تو غسل کرنا پھر لیٹنا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، ثواب زیادہ ہے۔ باقی اگر اس کو نیند ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ٹھنڈا ہو جاؤں گا، نیند نہیں آئے گی، یا کوئی اور وجہ ہے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ نیند کرے، جب اٹھے صبح نماز کے لیے یا تہجد کے لیے اس وقت غسل کرے، تہجد پڑھے، غسل کرے، صبح کی نماز پڑھے، کوئی نقصان نہیں۔ اگر تقویٰ چاہتا ہے، بلند درجہ چاہتا ہے، نیند میں اس کی روح پاکیزہ جگہوں پر جاتی ہے، صاحب مکاشفہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے پھر لیٹ جائے۔ ایک آسانی ہو گئی، غسل نہیں کرتا تو وضو، نماز والا وضو کر کے لیٹ جائے تو یہ زیادہ ثواب ہوگا۔ ضروری وضو بھی نہیں ہے، وضو نہ کرے گناہ نہیں، میں کہہ رہا تقویٰ، وضو کر کے لیٹ جائے تو ثواب اور زیادہ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں، جی ابھی کچھ کھانے کی ضرورت ہے، ابھی غسل تو نہیں کر سکتا، کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کا طریقہ بھی یہ ہے، وضو کر کے کھائے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا تو کلی کرے، منہ کو اچھی طرح دھوئے اور اوپر تھوڑا پانی جیسا اچھی طرح کلی کی جاتی ہے
مکمل کلی کرے، جو گلے کی جڑ تک پانی پہنچے، یوں سمجھو منہ کا غسل ہو گیا، منہ کو دھو لیا، اب کھانا کھائے بھی اجازت ہے۔ غسل نہیں کیا، جنابت کی حالت ہے، کھانے کی ضرورت ہے تو کلی کر کے کھائے، شرعاً درست ہے۔ وضو کر کے کھائے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ بعض دیہاتی اس بارے میں اتنا سختی کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں کھایا تو حرام ہے۔ دوسرے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن جو جائز ہے نا اس پر پھر زور دیتے ہیں۔ کئی ظالم پھر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بچے کو دودھ نہ پلاؤ، تجھ پر جنابت ہے اور تو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ منحوس خود ہے کہ تیرے پاس علم نہیں، وہ مرد منحوس تو خود ہے کہ تیرے پاس شریعت کا علم نہیں۔ وہ بیچاری اب بچے کو دودھ پلائے، غسل کرے، اس پر ظلم ہے، صرف خاتون پر ظلم۔ اس کو کہو کوئی حرج نہیں، بچہ روتا ہے تو آپ اس کو دودھ پلائیں۔ وہ اگر بیچاری پریشان ہو کہ بچے کو دودھ پلاؤں یا نہ پلاؤں، تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ مسائل پوچھیں، علماء کے پاس جائیں، مسائل پوچھیں ان سے، کسی میں کیا کروں۔ لیکن بے علمی، جہالت کی وجہ سے پھر عورتوں پر جبر، ظلم، ان کو پریشان کرنا۔ ہاں اگر خاتون پرہیزگار ہے، ولی اللہ، نیکوکار ہے، بلند درجہ والی ہے، وہ چاہتی ہے میں زیادہ ثواب حاصل کروں تو پھر وضو کرے، وضو کر کے بچے کو دودھ پلائے تو زیادہ ثواب ہے۔ ٹائم نہیں، وہ بچہ رو رہا ہے، وضو کرنا تو مستحب ہے نا، ثواب ہے، بچہ رو رہا ہے اس کو اٹھانا اب واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ مستحب چھوڑیں، واجب پر عمل کریں۔ مسائل جاننا، پھر مسائل میں تطبیق جاننا، ان دونوں کو اب یہ جمع ہو گئے، اب کس کو ہم پہلے کریں، یہ جاننا، پھر یہ دوسرا علم ہو جاتا ہے۔ اب حدیث پر آ گئے۔ حضرت غدیف بن حارث علیہ الرحمہ نے فرمایا، بی بی صاحبہ سے جنابت کے بارے میں پوچھا کہ حضور جنابت کی حالت میں نیند کرتے تھے یا نہیں، پہلے غسل کرتے پھر نیند، یا نیند کے بعد بھی غسل؟ فرمایا دونوں کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، قلت کان یوتر اول اللیل ام فی آخرہ، اے بی بی صاحب یہ بتائیں حضور وتر نماز نیند سے پہلے کرتے تھے، وتر نماز نیند سے پہلے پڑھتے تھے یا نیند کے بعد؟ رات کے اول حصے میں وتر پڑھتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، کبھی اول حصے میں پڑھتے تھے اور کبھی آخر حصے میں۔ حضور نے دونوں طریقے اختیار کیے، وتر نیند سے پہلے بھی کبھی پڑھتے تھے اور نیند کے بعد بھی پڑھتے تھے۔ ویسے اکثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے بعد پڑھتے تھے، لیکن پہلے بھی تو پڑھا ہے، تو کبھی پہلے ہو گیا تو شرعاً جائز ہے۔ آپ نیند سے پہلے وتر پڑھیں۔ وتر کا وقت ہے نماز عشاء کے بعد، عشاء کی فرض نماز ادا کی، اس کے بعد وتر کا وقت شروع ہے صبح اذانوں تک۔ اگر آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، معمول ہے تہجد پڑھتے ہیں، تو پھر سحری کے وقت پڑھیں، ثواب زیادہ ہے۔ اگر مجبوری ہے نہیں اٹھ پاتے تو پھر نیند سے پہلے پڑھو تاکہ یہ واجب رہ نہ جائے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعۃ، اللہ کا شکر ہے جو دین میں آسانگی ہو گئی۔ کبھی کبھی آدمی عشاء کو تھک جاتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، یا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب کہتا ہے دوبارہ وضو، پریشانی، پھر نیند کرتا ہوں، سویر اٹھوں گا، ٹائم بہت ہے، تو سہولت ہو گئی، اسلام نے پریشان نہیں کیا۔ سوال نمبر 3، قلت، کان یجہر بالقراءۃ ام یخفت،
قالت ربما جهر به وربما خفت قلت والله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة رواہ ابو داود۔ اے بی بی صاحب گزارش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تو قرأت آواز سے کرتے تھے یا آہستہ؟ تہجد میں جو آدمی کھڑا ہوتا ہے نماز میں الحمد قل هو اللہ سورتیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو یہ آواز سے کچھ آواز سے پڑھے یا آہستہ؟ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پڑھا اور کبھی آہستہ پڑھا، دونوں طریقے اختیار کیے۔ کبھی ذوق ہوتا، طبیعت چاہتی تو آواز سے پڑھتے، کوئی اور بھی سنے، اگر نہیں تو پھر آہستہ پڑھتے تھے، دونوں طریقے اختیار کیے۔ پہلے بھی آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ رات کی عبادت میں، نفل میں، تہجد میں یا ساری رات میں جب بھی آپ کوئی بھی عبادت کریں نفل، تو قرأت میں آپ کو اختیار ہے، آواز سے پڑھیں بھی درست، آہستہ پڑھیں بھی درست ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام میں کشادگی بنائی۔ سہولت تین، لوگ بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، بے علمی کی وجہ سے بھی تنگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے زمانے آواز سے پڑھے قرأت تو لوگ اس پر ہنسیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، اس پہ چلو علم ہے ہی نہیں، جو جائز کام کر رہا ہے اس پر ہنسیں گے۔ تو علم آپ رکھیں گے، آواز سے کچھ قرأت کرے، گھر میں پڑھے یا کسی ایسی جگہ دوسرے لوگوں کو تنگی نہ ہو، تو اس وقت خیال رکتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، آپ لفظ بھی صحیح ادا کریں گے، تلفظ صحیح ہوگا، اپنے رب کو اپنا کلام عرض کریں گے، اپنی عاجزی پیش کریں گے، اللہ کو اللہ کی کتاب سنائیں گے تو مزہ آئے گا، خوشی ہوتی ہے تھوڑا آواز سے پڑھنے میں۔ تو ٹھیک ہے، آپ خوشی حاصل کریں، اپنا ذوق بڑھائیں۔ آہستہ پتہ نہیں آپ کے لفظ صحیح نکلتے ہیں، غلط نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیسے نکلتے ہیں، جلدی بس بوجھ اتارے گا۔ آواز سے پڑھنے والے کو لطف زیادہ ملتا ہے، اس لیے درست ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں احادیث سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔